السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام پیج کا لنک موجود ہے، تو پلیز اسے فالو ضرور کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول۔ کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 3۔ جلدی بھاگ کے آؤ اور تیز، شان وہیں کھڑا جوش سے چیخ رہا تھا۔ دوسری جانب فل سپیڈ میں بھاگتے ہوئے اس کا حشر نشر ہونے لگا تھا۔ جیسے وہ بھاگتی ہوئی قریب آئی، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا شان نے اس کے سر کے گرد ہاتھ رکھ کر اندر دھکیلا تھا اور صورت سے خود بھی اندر ہوتے ہوئے دروازے کا لاک لگا لیا تھا، جسے پیٹتے ہوئے وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی، تم دونوں نے چوری کروائی ہے مجھ سے، وہ تو اب میرے پیچھے ہی پڑ جائے گی۔ انڈے شان کے حوالے کرتے وہ واقعی غصے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ بس ڈٹائی سے ہنس رہا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، 2 دن میں رنگ دکھانے شروع کر دیے تو نے، باہر نکل ذرا، نہ تجھے اس ڈڑبے میں لے جا کر بند کیا تو نام بدل ڈالوں۔ دوسری جانب دروازے سے ہٹ کر وہ کھڑکی کی طرف آ کر اسے للکار رہی تھی، جبکہ سارا واقعی پریشان ہونے کے ساتھ شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری مرغیاں ہیں، مجھے تو ان دونوں نے وہاں بھیجا تھا۔ اور صفائیاں دیتی وہ کھڑکی کے قریب گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی چیخیں نکل گئیں جب اس آفت کی پڑیا نے گرل میں سے جپٹ کر اس کی کلائی دبوچ لی تھی۔ ارے چھوڑیے ان کا ہاتھ، کہاں ان کا یہ نازک ہاتھ اور کہاں آپ کے یہ لوہے جیسے پنجے۔ شاہ رخ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے سارا کی کلائی پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، جو اس نے یکدم ہی سارا کو دور دھکیل کر شاہ رخ کا گریبان پکڑ لیا تھا اور ایسا کھینچا کہ وہ بیچارہ بری طرح گرل سے ٹکرایا تھا۔ سارا، یہاں آ جاؤ، وہ تو اب بچے گا نہیں۔ شان کی آواز دینے پر وہ اس کی سمت چلی گئی تھی۔ نہ بڑی ہمدردیاں پھوٹ رہی ہیں دل میں، محبتیں ٹپک رہی ہیں گھٹیا لوفر، اب کیسے لگ رہے ہیں لوہے جیسے پنجے۔ اس کا بازو گرل میں پھنسائے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان کھینچتے ہوئے وہ گھرا رہی تھی۔ شرم تو آتی نہیں ہے، صبح صبح مردوں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے۔ دیکھیے مس، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے وہ جھلا کر بولا تھا۔ اسلامیات پڑھائی ہے میں نے تجھے، جو مس رانا کرتا رہتا ہے۔ ارے رانا میرے باپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو مجھے میرے نام سے پکار، ابھی میرا نام لے ورنہ گھوسا منہ پر ماروں گی۔ اس کے بازو کو مزید مروڑتے ہوئے وہ دھمکی دے رہی تھی۔ ارے بھیا کیا نام ہے ان کا؟ وہ بری طرح جھلا کر شان سے پوچھ رہا تھا۔ او کیکر، تیرے بھی دماغ کی بتی فیوز ہو گئی ہے کیا؟ باہر نکل ذرا، سب سے پہلے تیرے گلے میں ٹائی لٹکاؤں گی، وہ خونخوار انداز میں شان پر چیخی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ ہم سب پیار سے مومو کہتے ہیں، شان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ چل بھئی اب جلدی سے بول دے وہ سنہری حروف کے مومو آئی لو یو۔ اس کے بازو اور گریبان کو مزید سختی سے جکڑتے ہوئے وہ ہدایت دے رہی تھی، جبکہ آملیٹ بناتے ہوئے سارا حیرت سے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ اگر ہماری جان بھی لے لیں تب بھی ہم آپ سے یہ سنہری حروف کہنے کی غلطی نہیں کریں گے، وہ بگڑ کر بولا تھا، مگر اسی کے ساتھ ہی تکلیف دہ انداز میں چلانا شروع کر چکا تھا، کیونکہ وہ آگ بگولا ہو کر گریبان آگے پیچھے کھینچتے بنا رکے اس کا سر گرل سے ٹکرانا شروع کر چکی تھی۔ ارے کوئی آ کر بچاؤ ہمیں یار، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دہائیاں دے رہا تھا۔ دوسری جانب سارا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے شان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم کے باہر رکی وہ چند لمحوں تک اندر سے ابھرتی آوازوں کو سنتی رہی، مگر جب ضبط جواب دے گیا تو تیز قدموں سے کچن کی سمت آئی تھی، جہاں اس کی بہن مہمانوں کی تواضع کے بندوبست میں مصروف تھی۔ پھر آ گئے یہ لوگ، اس کے تیز لہجے پر وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیوں دوبارہ آ گئے ہیں یہ لوگ منہ اٹھا کر؟ آخر آپ منع کیوں نہیں کر دیتی امی کو اس رشتے کے لیے؟ کیوں منع کر دوں؟ مصروف انداز میں وہ اطمینان زدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس لیے کہ مجھے وہ شخص آپ کے لیے ٹھیک نہیں لگتا ہے، آپ کے شوہر کو آپ جیسا بلکہ آپ سے بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لیے اس جیسا جلاد فطرت انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا امیج تمہاری نظر میں اچھا نہیں ہے، مگر میرا یقین کرو، ان کی فطرت مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے، میں تو اس انسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہوں، لیکن پھر انہوں نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے، اور پھر میرے انکار کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا رکھا ہے اس شخص میں؟ آپ کو کیا نظر آ گیا ہے اس میں جو
اس کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ وہ بگڑے انداز میں بولی تھی، اس میں کیا رکھا ہے یا میں نے کیا دیکھا، یہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم ابھی وہاں تک نہیں سوچ سکتی جہاں تک میں سوچ سکتی ہوں یا دیکھ سکتی ہوں۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اب تو آپ کو اس شخص کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میری باتیں رد کرتے رہنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی طرح میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا؟ وہ غصیلے انداز میں بولی تھی، کیسی عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں تو میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ کیسی بہن ہو تم میری؟ اس کی بہن اس بار ناراضی کے ساتھ بولی تھی، نہیں ہو سکتی میں خوش، آپ کو بھی تو میری پرواہ نہیں رہی ہے، آپ کو بس اپنی خوشی عزیز ہے، یا پھر وہ شخص جس نے جادو کر دیا ہے آپ پر؟ مجھے تو اس کا ذکر بھی زہر لگتا ہے، اور میں سب کو بتا دوں گی کہ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے۔ آہستہ بولو، گھر میں کوئی آیا ہوا ہے، کم از کم اسے تو مت بتاؤ کہ تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اس کی بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے ڈانٹ رہی تھی، جواباً وہ پیر پٹکتی کچن سے نکل گئی تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا، یہاں آنے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جو وہ بہت پرسکون نیند سوئی ہو۔ اس وقت بھی بے چین ہونے لگی تھی، تبھی وہ بیزاری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ریلنگ سے جھک کر اس نے پہلے نیچے کا جائزہ لیا تھا، جہاں خاموشی اور نیم تاریکی کا راج تھا۔ کچن سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ واپس باہر لاؤنج میں آئی تھی، مگر سیڑھیوں کی سمت جانے کے بجائے اس کا رخ سامنے داخلی دروازے کی سمت تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب لائٹ آن ہونے پر چونک کر پلٹی تھی۔ چہرے کے بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ان کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ بھاگ جانے کا ارادہ ہے اس گھر سے۔ کیوں، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ تلخ اور استہزائیہ انداز میں بولی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ تم، وہ اسی سخت لہجے میں بولے تھے۔ دوسری جانب وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی، مگر سامنے نظر آتی مقفل گرلز دیکھ کر کھول ہی اٹھی۔ اسے کھولیں، باہر جانا ہے مجھے۔ پیچھے پلٹتے وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی، میرے گھر کی ایک ایک چیز اور اس میں رہنے والے افراد میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تمہارے اس آدھی رات کو باہر نکلنے کے شوق میں ان سب کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اندر چلو اب۔ وہ ناگوار لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ دم گھٹتا ہے میرا اس جہنم جیسے قید خانے میں۔ تلملاتی وہ واپس اندر آئی تھی، لیکن پھر بھی رہنا تمہیں اسی جہنم میں ہے، اسے یاد دلاتے وہ دروازے کا لاک لگا رہے تھے، جبکہ وہ سلگتے ہوئے زینے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے، تکیے پر سر رکھتے وہ خود سے مخاطب تھی، مگر اگلے ہی پل اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ خونخوار نظروں سے سیل فون کو دیکھتے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اسے اٹھایا تھا اور آنے والی کال کو فوراً ہی کاٹ دیا تھا۔ وقفے وقفے سے آنے والی یہی کال تقریباً 20 بار اس نے ڈسکنیکٹ کی تھی۔ آخر میں دوسری جانب سے اس بار کال کی جگہ اسکرین پر میسج ابھرتا دکھائی دیا، تم کب تک مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ اس نے آنے والا میسج پڑھا تھا اور پھر سیل مکمل آف کر کے ایک طرف ڈالنے کے بعد دوسری جانب کروٹ بدل لی تھی، اور پھر آنن فانن ہی سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ اس کے احتجاج اور ناراضگی کا اثر کسی پر بھی نہیں ہو سکا تھا، جس نے مزید اسے ہر چیز سے متنفر کر دیا۔ سب نے یہی کہہ کر اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ وہ چھوٹی ہے، ان معاملات میں بولنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کسی رائے کی کوئی اہمیت ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے ان معاملات کا تعلق جس سے تھا، جب وہی خوش اور راضی ہے تو باقی سب کی حیثیت تو ثانوی ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر اس پر تو جیسے صدمے کا پہاڑ ٹوٹنے لگا تھا۔ اپنی بہن کے لیے اس نے کبھی اس جیسے شخص کو نہیں سوچا تھا جو اس کی بہن اپنے لیے پسند کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کلیوں جیسی خوبصورت بہن جس کی سادگی ہی دلوں کو مبہوت کر دینے والی تھی، اس کے لیے تو جیسا ہی کوئی شاندار انسان ہونا چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ ایک شاندار زندگی گزارتی۔ مگر اس کا ہر خیال، ہر خواب ٹوٹ گیا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ غم اسے اس چیز کا تھا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے اور اہم فیصلے میں اس کی بہن نے اسے ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کی رائے، ناپسندیدگی جاننے کے باوجود وہ ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کر چکی تھی جس کا چہرہ دوبارہ کبھی زندگی میں نہ دیکھنے کا اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے لاؤنج کی سمت نظر ڈالی تھی، جہاں وہ ٹی وی پر نیوز دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی وہیں شہری کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہیں صوفے پر شان بھی نیم دراز تھا۔
آپی، مجھے ابھی پھپھو کی طرف جانا ہے۔ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے وہ سدرا سے مخاطب تھی۔ کیوں؟ ابھی کیوں جانا ہے؟ جواباً وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں کا کیا سوال؟ بس مجھے ابھی جانا ہے، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ چلو میں لے جاتا ہوں تمہیں۔ شان کو پتہ نہیں کیا سوجی، جو اٹھتے ہوئے بولا تھا، تم سے کس نے کہا ہے درمیان میں بولنے کے لیے؟ ابھی کوئی اور کام کہہ دو تو سستی کے دورے پڑ جائیں گے تمہیں، مگر فضول کے سوشل ورک کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ یکدم ہی وہ جس طرح شان پر بھڑکے تھے، ایک پل کو تو وہ دنگ ہی رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل گیا۔ میں بھی کوئی اس کے کندھے سے لٹک کر نہیں جا رہی تھی جو آپ اس طرح کہہ رہے تھے، وہ ضبط نہیں کر سکی تھی جو جتانے والے انداز میں بولی۔ مجھے تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں سے واپس آئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جب پھر وہاں جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ٹی وی کا والیوم کم کرتے وہ شدید ناگواری سے پوچھ رہے تھے۔ آپ تو اس طرح سوال جواب کر رہے ہیں جیسے میں آپ سے وہاں جانے کی اجازت لینے آئی ہوں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ سارا، سدرا نے ٹوکنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پھپھو کے گھر جانا ہے تو بلا وجہ کے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ مجھ سے؟ وہ میں سوال کروں گا تم سے، یہ بھول جاؤ کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم اپنی منمانی کرو گی، وہ اس کی بات کاٹتے بولے تھے۔ آئے دن اٹھ کر وہاں جاتی رہو گی تو اس گھر کو جہنم ہی کہتی رہو گی، جہاں رہنا ہے وہیں دل لگا کر رکھو، ورنہ ایسے ہی بے چین ادھر ادھر پھرتی رہو گی، وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے جتا رہے تھے۔ آپ کو بہت فکر ہے میرے دل کے چین کی، سارا، تمیز سے بات کیا کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو زبان بند رکھا کرو، سدرا درمیان میں اسے گرکتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں بند رکھوں زبان؟ پھپھو کے گھر جانا چاہتی ہوں، سڑکوں پر ٹہلنے نہیں جا رہی جو سب کو اعتراض ہو جاتا ہے، وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی تھی۔ اعتراض نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہزاروں لوگوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے ان کے گھر میں، کس طرح آئے دن اطمینان سے لے جا کر چھوڑ دیں تمہیں، وہ غصیلے انداز میں بولے تھے۔ اس گھر میں بھی تو جدھر نظر اٹھاؤ لوگ بھرے ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں گھوم رہے، وہ کلس کر بولی تھی۔ یہاں کی بات الگ ہے، سب ہمارے اپنے ہیں، بھروسہ ہے سب پر، وہ بولے تھے۔ تو وہاں بھی سب میرے اپنے ہیں، اور بھروسے کی بات تو آپ اس طرح کر رہے ہیں جیسے وہاں جا کر میں کوئی گل ہی کھلا دوں گی۔ سارا، تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی ہو تو فوراً اوپر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، بہت بحث کر چکی ہو تم، سدرا نے غصیلے انداز میں اس سے کہا تھا۔ تم نے کہہ دیا اور اس نے اپنا منہ بند رکھ لیا، اس سے تو وہ بحث کرے جس نے زندگی میں کبھی تہذیب کی شکل تک نہ دیکھی ہو، شدید اشتعال میں بیوی کو مخاطب کر کے کہتے وہ اٹھ کر فوراً ہی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ زہریلی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بہن کے لیے بدگمانی بڑھتی چلی گئی تھی، اسے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ ہر چیز کے خلاف تھی، اس کا اظہار وہ اپنے رویے سے کرنا شروع کر چکی تھی، مگر پھر بھی بدستور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچتی چلی گئی تھیں۔ رونے دھونے اور ضد میں اس نے خود کو بیمار کر ڈالا تھا، ذرا ذرا سی بات پر ہنگامے اور واویلے مچانے کی اس نے قسم کھا لی تھی۔ بہن کے آنسوؤں نے بھی اسے نہیں پگھلایا تھا، بہن کی شادی کی کسی رسم میں اس نے شرکت نہیں کی تھی، تھک ہار کر اس کے ماں باپ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شادی میں شرکت کرنے والے سب مہمانوں کو یہی بتایا گیا کہ اچانک ہی فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، مگر یہ بھی اپنی جگہ درست تھا کہ یہ بہانہ کسی کو ہضم نہ ہو سکا تھا، آخر کو اکلوتی بہن تھی، کیسے کسی کی نظر میں یا ذکر میں نہ آتی۔ آہستہ آہستہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی کہ شاہ نواز اسے اپنی بہن کے شوہر کے روپ میں قطعی پسند نہیں آئے تھے۔ سوئے ہوئے بچے کو کوٹ میں لٹاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اس جانب دیکھا تھا جہاں وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے سامنے ٹی وی کی سمت ہی متوجہ تھے، چہرے پر شرمندگی کے تاثرات لیے وہ ان کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بیڈ کے کنارے بیٹھتے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ انہیں پہلے ہی روک گئے تھے۔ صبح شان سے کہہ دینا لے جائے گا اسے، مگر اسے کہہ دینا دن بھر رہے رات میں اسے واپس آنا ہے، وہ اس طرح بگڑے تاثرات کے ساتھ بولے تھے۔ آپ یہ بات تبھی اسے کہہ دیتے جب وہ مجھ سے جانے کا پوچھ رہی تھی، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیتی ہے، وہ غصیلے انداز میں بولے۔ کیا عذاب میں اس گھر میں اٹھا لایا ہوں، وہ ضد ہو کر بولے، فوراً ہی وہ ان کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔
تمہیں صبح اسکول نہیں جانا جو ابھی تک ٹی وی کی جان نہیں چھوڑ رہی، فوراً آنکھیں بند کرو۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ انہوں نے ہنی کو ڈانٹا تھا جو باپ کے ساتھ ہی لیٹی ٹی وی میں مگن تھی۔ اس پر اپنا غصہ کیوں نکال رہی ہو تم؟ اتنا برا لگا ہے تو جو کہنا ہے مجھے کہہ دو۔ تمہاری بہن کی زبان تو ہے 100 گز کی، تم بھی کیوں بخش رہی ہو مجھے؟ ان کے بگڑے تیور بھانپتے ہوئے وہ ناگوار لہجے میں بولے تھے، آپ پہلے ہی مجھے بتا دیتے کہ وہ عذاب ہے آپ کے لیے، میں اسے کہیں بھی بھیج دیتی مگر اس گھر میں نہیں لاتی۔ پیشانی پر پڑے بلوں کے ساتھ وہ بولی تھی، اب خواہ مخواہ بات کو مت بڑھاؤ، اسے مگر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب ہی ہے۔ وہ جنجلائے انداز میں بولے، اتنی بڑی بات اور سچ غصے میں ہی کہا جاتا ہے۔ وہ اسی بگڑے انداز میں بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے میں نے سچ ہی کہا ہے بس، اب میں سونا چاہتا ہوں اس لیے مجھے سکون اور خاموشی چاہیے۔ ان کا لہجہ درست تھا، اور تم کیا سن رہی ہو، سو جاؤ آنکھیں بند کر کے۔ وہ اب بیٹی پر غصہ ہوئے تھے جو باپ کے بگڑنے پر ان سے ہی لپٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دوسری جانب وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شمس جب بھی سدرا کے ساتھ ان کے گھر آئے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر اتفاق سے کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو کترا کر نکل جاتی تھی۔ اس نے غلطی سے بھی کبھی انہیں سلام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ دوسری جانب جس طرح کی خبریں شمس تک پہنچی تھیں ان کا یقین ہو جانے کے بعد وہ خود بھی اس طرف مائل نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے خود بھی کبھی آگے بڑھ کر اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اس رات ان کے جارحانہ رویے نے اسے ان سے بدظن کر رکھا ہے، اور ان کی یہ سوچ بہت حد تک ٹھیک ہی تھی، کیونکہ اس رات ان کے ایک تھپڑ نے ہی وہ دہشت اور خوف سے بیمار پڑ گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خوف نفرت اور جھنجھلاہٹ میں ہی بدلتا چلا گیا تھا۔ بہت جلد وہ جان چکے تھے کہ وہ ایک نظر بھی ان کی جانب دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ ہر چیز کے باوجود اگر وہ انہیں اس قائم ہونے والے رشتے کے حوالے سے کچھ عزت اور احترام دیتی ہے تو بھی اپنے دل میں لچک رکھ کر اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے تو اس قائم ہونے والے رشتے کو تسلیم کرنا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ شمس نے سدرا سے چند بار کے علاوہ دوبارہ کبھی ان کی بہن کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ جان چکے تھے، انہیں اندازہ بھی ہو گیا تھا، چھوٹی بہن کے سامنے ان کی تو کیا ان کے ماں باپ کی بھی ایک نہیں چلتی، اسی لیے سدرا سے انہوں نے اس بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ تکیے میں چہرہ چھپائے وہ اپنا غصہ آنسوؤں کے راستے نکال رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے اللہ سے شکایت ہوئی تھی کہ کاش وہ لڑکی کے بجائے لڑکا ہوتی، کم از کم اسے ایسی پناہ گاہ میں تو نہ رہنا پڑتا جہاں اسے ذلتیں ہی برداشت کرنی ہوتی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے رویے اور لہجے میں بھی اس کے لیے ناگواری ہی ناگواری جھلکتی تھی۔ اپنے گھر میں لانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی ایک بار بھی اس سے نرم لہجے میں بات نہیں کی، غلطی سے بھی کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کے گھر میں اسے کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت اسے ہے یا نہیں۔ ان کی وجہ سے وہ اپنی پھپھو کے گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی خود ہی چاہتی تھی، مگر شمس اس بات کے شدید خلاف تھے۔ اسے معلوم تھا وہ اگر مجبور تھی تو صرف اپنی بہن کی وجہ سے، ورنہ اس کے لیے یہاں سے چلے جانا مشکل نہیں تھا، مگر اسے پتا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر ہی سدرا نے آنسو بہا بہا کر اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر دینا ہے۔ دوسری جانب وہ شخص بھی انہیں باتیں سنا سنا کر ہی مار دے گا۔ سیل فون کی ٹیون نے اس کے رونے کا تسلسل توڑا تھا، مگر آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ہر بار کی طرح اسکرین پر وہی حروف جگمگا رہے تھے، تم مجھ سے کب تک بات نہیں کرو گی؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسرا میسج پڑھا، ان فاصلوں کی فکر میں کیوں کروں بھلا، بہت دور رہ کر بھی میرے پاس ہے کوئی، اس سوچ میں ڈوبا ہے بہت دیر سے میرا دل، کیا اس کے دل میں بھی ایسا احساس ہے کوئی؟ اس کے ستے ہوئے چہرے پر یکدم ہی ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ دل کا بوجھل پن دور ہوتے ہی ایک نئی ہمت اور حوصلہ رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال کر واش روم سے نکلتے ہوئے بس اس نے ایک نظر سدرا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو بغور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی سے وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سارا، بس تھوڑی سی برداشت کر لو اپنے اندر، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بولی تھی، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں بس خاموشی کے ساتھ گونگی بہری بن کر ان کے ذلت آمیز رویے برداشت کرتی رہوں اور آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو جاؤں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، ایسا تو مت کہو، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟
وہ فوراً ہی بولی تھی، تو اور کیا سوچوں، مجبور کرتے ہیں وہ مجھے یہ سب سوچنے پر۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، نہیں کھائی جاتی مجھ سے یہ ذلت کی روٹی۔ خبردار جو تم نے آگے ایک لفظ بھی کہا، جب دیکھو الٹا سیدھا کہتی رہتی ہو۔ وہ فوراً ہی ناراضی سے بولی تھی، تم نے کبھی اپنے رویے پر غور کیا ہے؟ تم تو پورا یقین دلا چکی ہو کہ تمہارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو تو ہمیشہ اپنے شوہر کی ہی پرواہ رہی ہے، ہمیشہ مجھ میں ہی کیڑے نظر آتے رہے ہیں۔ وہ حسب توقع بھڑکی تھی، فضول باتیں مت کیا کرو، مجھے تمہاری پرواہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ کون سی میری 10-12 بہنیں بیٹھی ہیں، بس ایک تم ہی تو ہو۔ وہ اسے ڈبٹتے بول رہی تھی، چلو اب بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ صبح جلدی اٹھنا، ہم دونوں ہی پھپھو کی طرف جائیں گے اور واپسی میں کچھ شاپنگ بھی کرتے ہوئے آئیں گے۔ مجھے تمہارے لیے تمہاری پسند کے ڈریسز لینے ہیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کے شوہر کے روپیوں سے خریدے ہوئے کپڑے۔ وہ فوراً ہی ناگواری سے بولی، خاموش رہو تم، جب میں نے کہہ دیا تو بس شاپنگ کے لیے چلنا ہے۔ وہ اسے گھور کر بولی، ٹھیک ہے پھر میں اپنی شاپنگ کے لیے بینک سے روپے نکلواؤں گی، آپ ان کے روپے مجھ پر خرچ نہ کریں۔ وہ اسی لہجے میں بولی تھی، خبردار جو تم نے بینک سے روپے نکلوانے کی بات بھی کی تو وہ روپے تمہاری شادی کے لیے رکھے ہیں۔ اچھا۔ ان کے سختی سے تاکید کرنے پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ تذبذب کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا تھا، جو ان کی 1 سالہ بیٹی کو گود میں لٹائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ان کے چہرے کو دیکھا جو سامنے ہی خاموشی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ رویا رویا لگ رہا تھا، ان کی آنکھیں بھی سرخ نظر آ رہی تھیں۔ اسے ان کی اس حالت نے حیران نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سدرا اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب تھی اور آج ان کے باپ کی پہلی برسی تھی۔ سدرا کی شادی کے بعد وہ بہت زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے تھے۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ ان کی مدھم آواز پر اس نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ اپنے گھر جا کر بھی مجھے ہر وقت یہاں کی فکر لگی رہتی ہے۔ تمہارے لیے امی بہت پریشان اور فکر مند رہنے لگی ہیں۔ ابھی بھی تمہارے متعلق ہی بات کر رہی تھی شمس سے۔ وہ اسی سلسلے میں آج آپ کے شوہر سے انہیں میرے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بات کاٹتے وہ ناگواری سے بولی تھی، فضول مت بولا کرو تم، ماں ہیں وہ تمہاری فکر نہیں کریں گی تو اور کون بیٹھا ہے ہمیں پوچھنے والا؟ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تھی، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو کم از کم یہ سکون تو انہیں مل جائے گا، اور ان کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ابو زندہ ہوتے تو انہیں ضرورت ہی کیا ہوتی اس بارے میں ابھی سے سوچنے کی؟ تو انہیں بھی سمجھائیں جا کر کہ میرا کیا قصور ہے جو ابھی سے میرے گلے میں توق لٹکانا چاہ رہی ہیں۔ وہ بگڑے انداز میں بولی تھی، شادی گلے کا توق نہیں ہوتی ہے، میں جانتی ہوں کہ ابھی یہ وقت نہیں ان سب باتوں کا، مگر یہاں حالات دوسرے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں کم عمر میں ہو جاتی ہیں اور وہ بہت اچھی زندگی بھی گزارتی ہیں۔ اگر تمہاری شادی بھی جلدی ہو جائے گی تو یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم تو نہیں ہوگا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تھی، آخر آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ابھی انٹر ہی تو مکمل ہوا ہے میرا، مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے۔ وہ برہمی کے ساتھ بولی تھی، غلط بات مت کرو تم، اگر بات پڑھنے کی ہے تو اس سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی، اور کون سا ہم ابھی تمہیں رخصت کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں تم سے ابھی اس بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ وہ اس بار نرم لہجے میں بولنا شروع کر چکی تھی، دیکھو تم میری بات کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، بہن ہو تم میری، میں تمہارے لیے کبھی کچھ غلط نہیں چاہوں گی، نہ ہی میں تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کروں گی، میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے قریب اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، امی کو اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ تم بعد میں بھی جتنا چاہے تعلیم حاصل کر سکتی ہو، مگر اس سے پہلے جو میں چاہتی ہوں وہ امی کی بھی شدید خواہش ہے، بلکہ امی اور شمس کی بھی یہی رائے ہے کہ ابھی صرف نکاح ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ 1 منٹ، اس نے فوراً ہی چونکتے ہوئے انہیں روکا تھا، یعنی آپ مجھے یہ بتانے آئی ہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈ چکی ہیں جس کے ساتھ بٹھا کر آپ میرا نکاح پڑھوائیں گی؟ وہ شدید ناگواری سے بولی تھی، ہاں ڈھونڈ چکی ہوں، اور نکاح صرف اس لیے کہ ابھی تم بھی شادی کے لیے انکار کر رہی ہو، اور دوسری طرف وہ بھی ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ وہ اسے نظر چراتے ہوئے بولی تھی، آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ یہ کون اچانک پیدا ہو چکا ہے میرے لیے جو ابھی پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہوا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی،
ظاہر ہے تمہیں نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ ویسے بھی مجھ سے تو پہلے ہی تم اس سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں بولتے پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا اس کی بات سنتے ہوئے۔ چند لمحوں تک تو وہ دنگ بیٹھی بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی، مگر اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا۔ میں کیا کوئی معذور اندھی لنگڑی ہوں یا آپ سب کو بے جان گائے نظر آ رہی ہوں، جو آپ مجھے نہیں بلکہ اسے میرے سر مرنا چاہتی ہیں؟ شدید جارحانہ انداز میں چیختے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری جانب سدرا خود بھی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ سامنے ہی وہ ان کا چہرہ دیکھ چکی تھی، جو خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ لیے دہلیز پر ہی رکے ہوئے تھے۔ بکواس بند کرو، کیا بولے جا رہی ہو تم؟ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ سب غلط معنوں میں کیسے لے لیا تم نے؟ ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کہیں۔ شوہر کی چپتی نظریں انہیں بے حال کر گئی تھیں، تو بہن کے تلوار جیسے کھلے لفظوں نے انہیں مزید ہراساں کر ڈالا۔ ایکسیڈنٹ؟ تلخ لہجے کے ساتھ طنزیہ نظروں سے اس نے سدرا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ نہ سمجھ میں آج ہوں اور نہ ہی 2 سال پہلے تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اگر آپ اس سچ کو ایکسیڈنٹ کا نام دے رہی ہیں تو دیتی رہیں، مگر میری آنکھوں میں جھوٹ کے پردے ڈالنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جو کچھ اس رات میں نے دیکھا تھا وہ نہ تو آپ نے دیکھا ہے اور نہ ہی آپ کے شوہر نے دیکھا ہوگا۔ اس کے زہریلے لہجے پر وہ جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے صوفے پر بیٹھتی چلی گئیں۔ خاموش کھڑے شمس کے چہرے کے تاثرات نے ان کے دل میں جیسے خنجر اتار کر رکھ دیا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی بہن سے نظر ہٹا کر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آ رہے تھے، جبکہ اس طرح اچانک انہیں وہاں دیکھ کر وہ کچھ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے ایک لفظ بھی کہے بغیر بہت خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس کی گود سے لے لیا تھا، اور پھر روتی ہوئی سدرا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ جو کچھ زبان سے نکل چکا تھا، اس کے بعد اسے شدید قسم کے پچھتاوے نے گھیر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس طرح سب کچھ کھل کر نہیں کہنا چاہیے تھا، اور کسی کی اسے فکر نہیں تھی سوائے اپنی بہن کے۔ اس کی وجہ سے وہ روتی ہوئی گھر سے گئی تھی، یہ چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ جو کچھ وہ بلا دھڑک سدرا کے سامنے اگل چکی تھی، اس کے بارے میں اس نے کبھی اس سے پہلے کھل کر بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی سوال کیا تھا، اور نہ ہی سدرا نے کبھی اس بارے میں اس سے پہلے کوئی بات کی تھی، نہ ہی بعد میں کبھی اس سے کچھ پوچھا تھا۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے اس معاملے میں بہت احتیاط برتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی طرح شاید وہ بھی پر یقین رہی تھی کہ ان کی بہن 2 سال پہلے بھی حقیقتوں کے اسرار و رموز سے ناواقف اور بے خبر تھی، مگر آج ان کی یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ بہن سے اپنے رویے کی تلافی کرنے کے لیے اس نے فون پر ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، اس لیے کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر ان سے بات کیے بغیر اب وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ عموماً رات کے وقت جب بھی وہ سدرا کو کال کرتی تو نمبر ملا کر ریسیور فوراً ماں کے ہاتھ میں منتقل کر دیتی، کیونکہ خدشے کے عین مطابق رات کے وقت اکثر شمس ہی کال ریسیو کرتے تھے، مگر اس وقت بہن کی خاطر وہ ان کی آواز بھی برداشت کرنے پر تیار تھی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی، مگر دوسری جانب اجنبی آواز پر وہ کچھ دیر جھجک کر رکی تھی۔ آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ سوالیہ آواز ابھری تھی۔ مجھے سدرا آپی سے بات کرنی ہے، اس نے کہا تھا، جبکہ دوسری جانب ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی، مگر پھر آواز ابھری تھی، جو کہ اس بار بہت مدھم اور بدلے ہوئے لہجے میں تھی۔ بھابی تو کافی دیر پہلے اپنے کمرے میں جا چکی ہیں، شاید سو گئی ہیں، آپ کہیں تو میں بتاؤں جا کر انہیں؟ نہیں، رہنے دیں، اس نے فوراً ہی روک دیا۔ آپ سارا ہیں؟ دوسری جانب سے فوراً ہی سوال کیا گیا تھا، جس پر وہ حیران ہوتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ تم شان ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، شیز، مدھم آواز ابھری تھی۔ اچھا، کچھ عجیب سی کیفیت کے ساتھ وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ریسیور رکھتی دوسری جانب سے پھر آواز ابھری تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کیا؟ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ اس کے یکدم ہی کہنے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ مگر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو وہ اپنی کسی ناگواری کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔
آپ آپی کے ساتھ ہمارے گھر آ جائیں۔ اسے فوری طور پر یہی جواب سوجا تھا۔ نہیں، ان کے سامنے نہیں، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ تو پھر آپ اکیلے آ جائیں، مگر آپ کیسے آئیں گے؟ اس سے پہلے کبھی آپ میرے گھر نہیں آئے ہیں۔ رک کر وہ کچھ سوچتے بولی تھی، میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گی، پھر چاہے تو آ سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس تو مجھے پتا ہے، آپ نے پہلے ہی بہت اچھی طرح یاد کروا دیا تھا۔ اس کی مدھم آواز پر وہ کچھ دیر کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ میں آپ کے گھر پر بھی آپ سے نہیں مل سکتا، کیا میں کہیں اور آپ سے مل سکتا ہوں؟ کچھ جھجکتے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہیں اور؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے رکی تھی۔ گھر سے کہیں اور جانے کے لیے تو میں صرف کالج کے لیے ہی نکلتی ہوں، میں وہاں آ سکتا ہوں، وہ فوراً ہی درمیان میں بولا تھا، جبکہ وہ کچھ تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کل آ جاؤں؟ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا۔ میرے وہاں آنے سے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بالآخر اس نے جواب دیا تھا، لیکن آپ کو میں پہچان نہیں سکوں گی، وہ کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن میں آپ کو ضرور پہچان لوں گا، بھابھی کے پاس میں نے آپ کی تصویر دیکھ رکھی ہے، وہ فوراً ہی اطمینان دلاتے بولا تھا۔ آپ دیکھ لیجیے گا کیونکہ کالج کے باہر تو رش اتنا ہوگا، کہیں آپ کا وہاں آنا ہی بیکار نہ جائے، وہ اسی تذبذب کے ساتھ بولی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ مجھے پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں ہزاروں انسانوں میں بھی آپ کو پہچان سکتا ہوں، آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر وہ حیرانی کے ساتھ مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ جمائیاں روکتا وہ بڑی سستی کے ساتھ کچن کی سمت بڑھتے ہوئے ٹھٹک کر رکا تھا۔ دور سے ہی وہ مومو کو پہچان گیا تھا جس کی پشت اسی کی جانب تھی، مگر اس کے انتہائی قریب کھڑے شخص کی پشت کا کچھ ہی حصہ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی جگہ پر رکا وہ سامنے کچن میں نظر آتے منظر کو دیکھتے ہوئے بری طرح کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ شخص نہ صرف مومو کے قریب تھا بلکہ اس کا بازو بھی مومو کی پشت کے گرد حمائل تھا۔ رگوں میں ابلتے خون کے ساتھ وہ آستینیں چڑھاتا، تن فن کرتا اس شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ کسی بھی جانب دیکھے بغیر اس نے مومو کی پشت کے گرد رکھا بازو جھپٹ کر بگڑتے ہوئے شخص کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی سمت موڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کا مکہ آگے بڑھتا، وہ شخص اس کے ہاتھ کو راستے میں روک چکا تھا اور اب خوشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا سارا تنتنا اس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کالج کے باہر کھڑے وہ کافی دیر تک متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی تھی۔ اتنے رش اور شور و غل میں کھڑے رہنا اسے شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے یکدم ہی خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے حامی ہی کیوں بھری، اور ضرورت ہی کیا تھی کالج آنے کی، دعوت دینے کی۔ نہ وہ اسے جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، اس کی بہن کا وہ رشتہ دار ہو سکتا تھا، مگر وہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، تو پھر کیوں اب بے وقوفوں کی طرح کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ خود کو گھرکتے ہوئے اس نے مزید انتظار کے ارادے کو ترک کر دیا۔ ایک ہاتھ سے کندھے سے لٹکے بیگ کا اسٹرپ تھامے، دوسرے ہاتھ میں موجود جنرل کو سر سے ٹکائے دھوپ سے بچتے ہوئے وہ سڑک کے کنارے چلتی اپنے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ سکی تھی کہ فون پر پہلی بار اس کی آواز سننے کے بعد ایسی کون سی کشش محسوس ہوئی تھی جو وہ اس کے ایک بار ہی کہنے پر جھجک کے باوجود ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شاید فطری طور پر اس کی آواز سننے کے بعد وہ خود بھی اسے دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی۔ گزرے 2 سالوں میں کبھی سدرا نے غلطی سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، نہ سارا کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ ویسے بھی سدرا اب اپنے گھر میں بڑی تھی، ان کی ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے دن میکے نہیں آ سکتی تھی۔ گھر پر ان کی آمد صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی ہوتی تھی، اور اتنے مختصر وقت میں وہ اپنی ماں اور بہن کو خود تک ہی محدود رکھتی تھیں۔ نہ تو ان کی فطرت تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہوتا کہ وہ اپنے سسرال کے کسی فرد کو بیٹھ کر ڈسکس کرتی۔ ان کے یہ چند گھنٹے صرف اپنی ماں اور بہن کے لیے ہی ہوتے تھے۔ جنرل سر سے ٹکائے جھکے سر کے ساتھ چلتے، اس نے ایسے ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے قدم رک گئے تھے۔ دوسری جانب وہ جو خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اب اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر کچھ جھجکتے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ دنگ کھڑی حیرت بھری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے سامنے رک کر بہت مدھم آواز میں اس نے سلام کیا تھا، جس کا جواب بھی وہ اپنی حیرانی میں نہیں دے سکی تھی۔ تم شیز ہو؟ وہ لہجے کی حیرت بھی چھپا نہیں سکی تھی، مگر دوسری جانب وہ اس کی حیرانی پر اس بات میں سر ہلاتے شرمندہ سا ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر سر ہلاتے ہوئے وہ دوبارہ چلنا شروع کر چکی تھی۔
جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ہم قدم ہو گیا۔ تم پیچھے آ رہے تھے، آواز دے کر روکا کیوں نہیں؟ اگر میں نہ دیکھتی تو؟ آگے قدم بڑھاتے وہ بولی تھی۔ آپ آواز دینے کی بات کر رہی ہیں، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ آپ مجھے اس بات پر نہ ڈانٹیں کہ میں آپ کے پیچھے کیوں آ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر سارا نے ایک نظر اس کے بے حد سنجیدہ سے چہرے کو دیکھا۔ آپ مجھے جانتی جو نہیں ہیں، اس لیے۔ سارا کے دیکھنے پر وہ مزید بولا، ہاں میں تمہارا چہرہ نہیں پہچان سکی تھی، مگر تمہارے یہاں آنے کا معلوم تھا، اور پھر اس طرح کبھی کوئی لڑکا میرے پیچھے بھی تو نہیں آیا۔ اس کے کہنے پر اس بار وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر اسے ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی، اور اگلے ہی پل وہ اس سے نظر ہٹا چکا تھا۔ آپ ہی کو تو نہیں بتایا ہوگا تم نے یہاں آنے کا؟ دھیمی رفتار سے چلتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اور آپ بھی مت بتائیے گا انہیں، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا، جبکہ سارا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دھوپ کی تیز شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سکڑی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بالکل سر پر جلتے سورج کی شعاعیں برداشت نہیں کر پا رہا۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے سائے میں، یکدم ہی رک کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی، جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس پبلک پارک کی سمت اشارہ کر رہی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہی اس پارک کی سمت بڑھ گیا تھا۔ گھنے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں اور مدھم چلتی ہوا میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھتے گرمی کا احساس ختم ہونے لگا تھا۔ بیگ کو گود میں رکھے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو پسینے سے بھیگے چہرے کے ساتھ اپنی شرٹ کے کالر کو ہلکے سے جھٹکتے کچھ پیچھے کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے دھوپ کی تیز روشنی میں سکڑی آنکھیں اب یہاں سائے میں بغیر کسی مشکل کے کھلی ہوئی تھیں۔ تم سورج مکھی ہو نا؟ ٹیشو پیپر اس کی سمت بڑھاتے وہ پوچھ رہی تھی، جواباً کچھ جھیپتے ہوئے انداز میں۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے سارا سے ٹیشو پیپر لے لیا تھا۔ لیکن مکمل سورج مکھی تو نہیں لگتے ہو؟ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے وہ مزید بولی تھی۔ 70% ہوں، ٹیشو پیپر سے چہرہ خشک کرتے وہ مختصراً بتا رہا تھا۔ یہ تمہیں ڈاکٹر نے بتایا تھا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے پیرنٹس کو بتایا تھا، اور انہوں نے مجھے۔ اس تمام عرصے میں یہ کہتے وہ پہلی بار مسکرایا تھا، جبکہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے سارا کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ اسے بیگ سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو ابھی تک اپنا بھیگا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ پانی پی لو۔ سارا نے بوتل اس کی سمت بڑھائی تھی۔ نہیں، وہ انکار کر گیا تھا۔ او سوری، میں بھول گئی تھی کہ یہ تو میرا جھوٹا پانی ہے۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے اس لیے منع نہیں کیا تھا، میں پانی پیوں گا۔ فوراً ہی کہتے اس نے سارا سے بوتل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جو کہ اس نے خاموشی سے اس کے حوالے کر دیا۔ پانی کی بوتل سے وہ اب چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سفید مائل رنگت والا چہرہ دھوپ کی تمازت سہنے کے بعد اس وقت بھی تپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں کہیں بھورے رنگ کے تل نظر آ رہے تھے، جو بہت نمایاں تو نہیں تھے، مگر کوئی برا تاثر بھی نہیں ڈال رہے تھے۔ البتہ ان بھورے تلوں کی کافی تعداد اس کے ہاتھوں کی پشت پر نمایاں تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے اب تک چند بار ہی سورج مکھی انسان دیکھے تھے، جنہیں دیکھ کر اسے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت اسے دیکھتے کچھ عجیب محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر کچھ ایسا تھا جو وہ اس پر سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی یکدم دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ بھی 70% سورج مکھی ہوتی۔ یہ سفید اور گولڈن کمبینیشن جیسا کمپلیکشن رکھنے والا انسان اسے کمپلیکس میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ وہ پانی کی بوتل پر کیپ لگاتے ہوئے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا، جبکہ وہ خاموشی اور بہت توجہ کے ساتھ اس کے لائٹ گولڈن بالوں میں کہیں کہیں نظر آتے ہلکے براؤن اسٹرپس کو دیکھ رہی تھی۔ اور اس وقت اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ابرو اور پلکیں بھی ہلکا سا بھورا پن لیے ہوئے تھیں۔ چہرے کے نقوش بہت چبھتے ہوئے اور باریک تھے۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ وہی انسان ہو سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور سورج کی روشنی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس پر سے نظر ہٹاتے وہ دل میں سوچ رہی تھی، آپ واقعی مجھے نہیں پہچان سکی تھیں؟ بالآخر اتنے لمحے خاموشی کے ساتھ گزار دینے کے بعد وہ براہ راست اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں واقعی نہیں پہچان سکی تھی، اگر تم برابر سے بھی گزر جاتے تو بھی میں نہیں پہچانتی، سارا نے جواب دیا، جبکہ دوسری جانب وہ دوبارہ خاموشی کے ساتھ دوسری سمت دیکھ رہا تھا۔ وہ کم بولتا تھا یا پھر خاموش رہنا زیادہ پسند کرتا تھا؟
اس کے پھر خاموش ہو جانے پر وہ کچھ بیزاری کے ساتھ سوچنے لگی تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ خاموشی سے گھبرا کر سارا نے خود ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ میں بتا چکا تھا آپ کو، میں یہ خود نہیں جانتا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ بولا، میں نے کافی دیر تک کالج کے باہر تمہارا انتظار کیا تھا، پھر مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ ایک بار پھر بڑھتی خاموشی سے گھبرا کر وہ بول اٹھی، ہاں میں بہت دیر سے یہاں پہنچا تھا، دراصل کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بتانے پر وہ حیران ہوئی، تم ٹیکسی میں یہاں آئے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ جگہ میرے گھر سے بہت فاصلے پر ہے اور میں نے پہلے کبھی یہ علاقہ بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آپ کا کالج، میں آج یہاں پہلی بار آیا ہوں، وہ سادگی کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تم شاید اس شہر کے پہلے لڑکے ہوگے جس نے ہمارا گرلز کالج نہیں دیکھا ہے، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ لگتا ہے تم کسی کو بھی بتائے بغیر یہاں آئے ہو، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر میں کسی کو یہاں آنے کے بارے میں بتاتا تو کوئی مجھے یہاں آنے نہیں دیتا۔ بھابھی تو بھائی سے یہ تک نہیں چھپا سکتی کہ میں تنہا کہیں باہر گیا ہوں، ابھی بھی انہیں پتا ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ تم گھر سے تنہا باہر نہیں نکلتے ہو؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں تنہا باہر نہیں نکل سکتا، اجازت نہیں ہے تنہا کہیں جانے کی، وہ بولا تھا۔ تم پڑھنے کے لیے بھی گھر سے تنہا نہیں نکلتے ہو کیا؟ وہ ابھی تک ورطہ حیرت میں تھی۔ میں پرائیویٹ پڑھ رہا ہوں، بھائی مجھے کالج کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں بھیج سکتے۔ مگر کیوں؟ حیرت سے بولتے ہوئے وہ یکدم رک کر بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم گھر میں ہی رہتے ہو؟ بالکل باہر نہیں نکلتے؟ فوراً ہی بات بدلتے وہ دوسرا سوال کر گئی۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، گھر سے باہر بھی وقت گزارتا ہوں مگر جب بھی باہر جاتا ہوں تنہا نہیں ہوتا، میرے بھائی یا کزنز میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بولا تھا۔ تو پھر آج تنہا کیوں آ گئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر تنہا نہیں آتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ میں یہاں آیا ہوں اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایسا ہے تو تمہیں ضرورت ہی کیا تھی سب سے چھپ کر یہاں آنے کی؟ وہ کچھ حیرت سے بولی تھی۔ جواباً وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے تو برا مجھے ہی کہنا ہے، وہ ناگوار لہجے میں اسے جتا رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیوں نہیں آتی، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ اس کے طنزی انداز پر وہ خاموش رہا تھا۔ گھر میں رہ کر تم گھبراتے نہیں ہو کیا تمہارے دوست بھی نہیں ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میں ہر وقت گھر میں بند تو نہیں رہتا، میں نے بتایا نا کہ میں اپنے بھائی اور کزنز کے ساتھ باہر جاتا رہتا ہوں، دراصل میرے سارے چچا تایا کی فیملیز ہمارے ساتھ ہی ہیں، بس پورشنز علیحدہ ہیں، میرے گھر میں اپنے بھائیوں اور کزنز کی موجودگی میں کسی اور دوست کی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسکول فرینڈز تھے مگر اب نہ انہیں میری خبر ہے نہ مجھے ان کا پتہ ہے، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ مگر آپ نے ٹھیک کہا، کبھی کبھی میں واقعی اس طرح گھبرا جاتا ہوں کیونکہ میں آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اکثر میں سب سے چھپ کر گھر سے تنہا نکل جاتا ہوں تو یہ احساس بھی ساتھ رہتا ہے کہ بھائی ناراض ہوں گے۔ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں ان کا ڈر ہی ہوتا ہوگا، وہیں بھی وہ ہیں بھی کوئی ڈریکولا ٹائپ چیز۔ اس کے فوراً ہی ناگواری سے کہنے پر وہ حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، تم بھی بتائے بغیر آئے ہو اور گھر پر میری امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی تو میں نے ٹھیک طرح سے آپ سے بات بھی نہیں کی تھی، اس کے ہمراہ سڑک کی سمت جاتے وہ کچھ تعصب سے بولا تھا۔ اتنی باتیں تو کر لی ہیں ہم نے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ میں آپ کو آپ کے گھر تک لے جاؤں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں شکریہ، بس 2 اسٹاپ آگے ہی میرا گھر ہے اور تم واپس ٹیکسی میں جاؤ گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آؤ وہ سامنے ٹیکسی میں بیٹھے بابا جی شاید کسی پیسنجر کا ہی انتظار کر رہے ہیں، ایک سمت اشارہ کرتے اس نے کہا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا وہ آگے بھی بڑھ چکی تھی۔ خاموشی کے ساتھ کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو ڈرائیور سے بحث کرنے کے بعد آخر کار اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ بڑے دماغ ہیں اس بڈھے کے، 100 روپے سے 1 روپیہ کم کرنے پر تیار نہیں ہے، وہ جلے ہوئے انداز میں بتا رہی تھی۔ آپ کو میرے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا۔ جواباً اس کے کہنے پر سارا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔
اس کے لہجے کی طرح اس کے چہرے پر بھی اسے ہلکی سی ناراضگی کے تاثر محسوس ہوئے تھے۔ دراصل تم یہاں پہلی بار آئے ہو، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم یہاں سے جاؤ تاکہ مجھے اطمینان رہے، ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگر تمہیں برا لگا تو کسی دوسری ٹیکسی کا انتظار کر لو، اس میں چلے جانا۔ سنجیدگی کے ساتھ بولتے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں اسی ٹیکسی میں چلا جاتا ہوں۔ بولتے ہوئے اس نے ٹیکسی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ 100 روپے مانگ رہا ہے یہ، بالکل گھر کے دروازے پر اتر کر کرایہ دینا تاکہ بڑے میاں کی روزی بھی حلال ہو جائے۔ اس کے دبے لہجے میں تاکید کرنے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ بابا جی، منہ مانگا کرایہ لے رہے ہو، ذرا جلدی اور حفاظت کے ساتھ گھر تک پہنچانا میرے بھائی کو۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتے ہوئے سارا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ وہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔